وہ لکھتے ہیں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی میرے آقا نے کہا اصحابی کا نجوم، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک کی بھی اتباع کر لوگے تو فلاح پا جاؤ گے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جاؤ گے تو کناروں پر لگ جاؤ گے۔ اب عقائد اہل سنت والجماعت کا یہ معمول، یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم نے صحابہ کو اپنا امام بنا رکھا ہے اور اہل بیت کی محبتوں سے اپنے سینے کو سجا رکھا ہے نا، اسی لیے تو محفل میں بیٹھے ہیں۔ اب سننا، وہ لکھتے ہیں کہ کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، اور شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا۔ ایک غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی، چہرہ نہیں لے جا سکتے۔ ایک شخص تھے حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے زمانے کے ایک بزرگ تھے، وہ جب بھی مدینے جایا کرتے تو سرکار کے سامنے حاضر نہیں ہوتے، مواج شریف سے باہر ہی کھڑے ہو کر جو ہے دعا کر کے نکل جاتے۔ اب ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ بزرگ میں آپ کو اکثر دیکھتا ہوں، آپ جب بھی مدینے میں آتے ہیں، نبی کے شہر میں آتے ہیں تو آپ سرکار کے سامنے حاضر نہیں ہوتے، کیا معاملہ ہے؟ آپ سرکار کے سامنے حاضر نہیں ہوتے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں، دل کے کانوں سے سننا، وہ بزرگ کا جواب یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ کتے کا کام گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہوتا ہے۔ 100 سال پرانے بزرگ اپنے آپ کو سرکار کا کتا بنا رہے ہیں، اور یہ 70 سال والے تھوڑے نمازوں کی پابندی کر کے سرکار کا بھائی بننے پہ تلے ہوئے ہیں۔ 100 سال پرانے بزرگ کہتے ہیں ہمارے گناہوں کا انبار ایسا ہے کہ ہم سرکار کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتے۔ وہ آقا جب اس دنیا میں آتے ہیں تو امتی کی صدا دیتے ہیں، جب جانے کا وقت آتا ہے تو امتی کی صدا دیتے ہیں، لیکن آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ جب آپ بھی مدینے جائیں گے نا تو اس کلام کو سنتے ہوئے جائیں، آپ کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ مدینے کے سامنے، سرکار کے سامنے، روضہ مبارک کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوگی آپ کی۔ یہ شعر سننا، وہ لکھتے ہیں کہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور عاشق رسول جو ہوتا ہے نا، اس کی تڑپ ہوتی ہے کہ کیسے بھی مدینے پہنچ جائے، یہاں وہاں سے کچھ بھی کر کے چلے جاتا، محنت مشقت کیسا بھی کر کے چلے جاتا۔ اب ایک تڑپ رہتی کہ کیسا بھی پہنچنا، اب وہاں جیسے ہی پہنچ جاتا نئی تڑپ شروع ہو جاتی، جیسے ہی گنبد خضرا کو دیکھتا اور رفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، اب وہ قیامت تک چلتے رہیں گا۔ جیسے ہی گنبد خضرا کو عاشق رسول دیکھتا ہے نا، اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ دیوانہ کہتا ہے کہ ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی گئے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی گئے دور سے دیدار
دیدار کو آئے ہوئے ہیں، ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں، اور نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، دوسرے صحابہ اکرام کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، چہرے پہ پریشانی کے 12 بج جاتے ہیں۔ وہ پچھلے مہینے میں بہت نکلے تھے، وہ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے اور زیادہ نکلتے ہیں۔ ان کے سامنے جیسے ہی تذکرہ صحابہ کیا جائے تو وہ اپنے سینوں کو پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے ہی صحابیوں کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا جاتا ہے تو آپ زبانوں سے جو ہے آوازوں کو بلند کرتے ہیں، سبحان اللہ اور ماشاءاللہ، ہے نا۔ اب ان کو کیا معلوم یہ کون ہے جس کو سرکار نے اپنے بازو میں سلایا ہے۔ تم بولنے سے کیا ان کے مراتب کم ہونے والے ہیں؟ ان کو جو مقام دیا گیا ہے نہیں کر سکتے کوئی کم، سرکار نے ان کو مقام دے دیا۔ اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے ہوئے ہیں۔ اور مقطع سے قبل حاصل کلام اور آخری شعر حاصل کلام والا پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کی ترجمانی کرنے والا شعر ہے یہ۔ بار بار اس لیے نعتوں کا حساب ایسا رہتا ہے حضرات کہ جہاں بھی جاتے ہیں خالی نعت پڑھیں گے بولتے ہیں، اور کہاں سے بھی جو ہے نا دنیا کے پیچھے بھاگ کر جیبوں کی طرف نظر رہتی، لیکن اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ اب ہمارے علماء جامعہ نظامیہ کی ایک تاکید ہے، مجھے ایک تاکید ہے، اور سیدی عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ کی خصوصاً تاکید ہے مجھے، آپ جہاں پر ولی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ولی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ روشن مسجد میں بھی کئی پروگرام ان کے ہوئے ہیں، وہ تو اخلاص ہے ان کا الحمدللہ، اساتذاؤں کے استادوں کے استاد ہیں وہ۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کئی مرتبہ مجھے کہا ہے، سفر جب بھی کرتے ہیں تو یہی بات کہتے تھے، حضرت کہتے ہیں کہ آپ جب نعت پڑھتے ہیں نا حافظ صاحب، اس نعت کے کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جس سے عوام کو سبق پہنچا سکیں، ہے نا۔ سبق پہنچتا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ نعت کم پڑھیں اور سبق پہنچانے کی کوشش کریں، بچوں کو جو ہے تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ آپ کی جو ہے وہ اشعار کے ذریعے اگر کوئی کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کو کھل کر تھوڑا سمجھا دیں۔ تو ایسی جو محفلیں ہوتی ہیں نا جہاں پر لوگ سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہاں پر زیادہ تر میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ اشعار کو سمجھایا جائے۔ اب یہ آخری شعر ہے، کسی شخص نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تھی، قرآن کے الفاظ ہیں وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، سورہ نون والقلم 29واں پارہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کسی نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تھی، سرکار نے چھوڑ دیا، درگزر کر دیا، لیکن وہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ کسی شاعر نے پیر نصیر الدین شاہ نصری لکھتے ہیں کہ حاضر و ناظر اس شخص نے سرکار کی شان میں گستاخی کی، سرکار نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین سرکار کی خدمت میں آئے اور اس شخص کے 10 عیبوں کو اللہ کے رسول کی خدمت میں کھول دیا گیا جس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تھی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کسی مولوی یا ملا کی بات نہیں، اگر لڑنا ہے تو قرآن سے لڑو۔ اب میں یہ واقعے کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ آگے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے چھوڑ دیا، لیکن وہ آیتیں جیسی ہی اتری، اللہ کے رسول نے کہا کہ ادھر آ جا، اب آ جا۔ وہ شخص آیا، سرکار نے کہا کہ تیرے اندر یہ عیب ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، 9 عیب سرکار نے بتلا دیے اس کو جو اس کے اندر تھے۔ تو اس نے کہا یہ 9 عیب تو میرے اندر ہیں جو سرکار نے بتلا دیے، سچی بات ہے۔ اب سرکار کہنے لگے کہ 9 عیب مجھ سے سن چکا ہے، 9 عیب مجھ سے سن چکا ہے، 10واں عیب اپنی ماں سے پوچھ لے جا کر، 10واں عیب اپنی ماں سے پوچھ لے جا کر۔
وہ شخص وہاں سے نکلا اور اپنے ماں کے سینے پر سوار ہو کر کہنے لگا کہ 9 عیب سن کر آیا ہوں، سرکار نے بتلا دیے جو میرے اندر ہے۔ پھر سرکار نے کہا کہ 10واں عیب اپنی ماں سے پوچھ لے جا کر، اب میں پوچھتا ہوں کہ تیرے اندر کیا عیب ہے؟ وہ اپنے ماں کے سینے پر سوار ہو کر کہنے لگا 9 عیب سن چکا ہوں، 10واں بتا جو تیرے اندر ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، اس کی ماں کا جواب سننا، وہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ کہتی ہے کہ تو حرامی ہے۔ اب حرامی کا مطلب الحمدللہ سب لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر کیا ہے حرامی کا مطلب۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے تجھے تیرے باپ سے نہیں کسی اور سے پیدا کیا ہے، تیرا باپ نامرد تھا، میں نے کسی اور سے پیدا کیا ہے۔ اس واقعے کو یہاں پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ عالم الغیب ہے، سارے عالموں کا جاننے والا ہے، علم کا غیب، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، جو ہوئی ہے وہ چھپی نہیں ہے، جو ہو رہا ہے وہ چھپا ہے، آخری ہر وقت کا اللہ کو معلوم ہے نا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سب اللہ تعالیٰ جاننے والا تھا، اس شخص کے عیبوں کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا تھا، ہے نا، پہلے بھی جانتا تھا، لیکن عیبوں پر پردے گرے ہوئے تھے، عیبوں پر پردے گرے ہوئے تھے۔ عیبوں پہ سے پردہ کیوں اٹھایا گیا بتائیے بتائیے؟ آپ سمجھدار ہیں الحمدللہ، غلام احمد صاحب نے آپ کے اوپر بہت محنتیں کی، اس کے عیبوں پہ سے پردہ کیوں اٹھا بتائیے؟ کیونکہ اس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی۔ الحمدللہ پورا کام کا الحمدللہ آپ بھی حق ادا کر رہے ہیں اور حضرت اللہ بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے بتلا دیا کیوں؟ کیونکہ اس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی، عیبوں پہ پردے گرے ہوئے تھے، لیکن وہ گستاخی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ آج بھی اس قوم میں ایسے لوگ ہیں، اس امت میں ایسے لوگ ہیں جو سرکار کی جو ہے سرکار کی نور ہونے کا جو انکار کرتے ہیں، سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے لیے پیر نصیر الدین شاہ نصیر کہتے ہیں کہ حاضروں ناظروں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے۔ محشر پہ اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم بھی تو جس کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ کیوں نہ پڑھ لا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے گئے۔ لو مدینے کی تجل